بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملے گا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب یہ ویڈیو بنے گی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر روافض کی 12 شاخوں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ وہ 12 شاخیں کچھ یوں ہیں: علویہ، اسی طرح امریہ، اسی طرح اسحاقیہ فرقہ، اور اسی طرح ناووسیہ فرقہ، اسی طرح ایک اور فرقہ ہے جس کو امامیہ کہتے ہیں، جو سب سے مشہور اور اس وقت زمانے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تشیعوں اور روافض کے ایک فرقہ کا نام زیدیہ فرقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے جس کا نام عباسیہ فرقہ ہے۔ ایک اور فرقہ ہے، اس کا نام متناسخہ فرقہ ہے۔ ان کے اندر ایک اور فرقہ پایا جاتا ہے جس کو رجعیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے لعنیہ، اسی طرح متربصہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ہے، اور ان تمام فرقوں کی تفصیلات کیونکہ آج ناپید ہیں اور یہ فرقے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، سوائے چند ایک فرقوں کے جیسے امامیہ اور زیدیہ، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علویہ، جن کو نصیری کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی تعداد میں شام اور ترکی کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ باقی فرقے شاید دنیا کے اندر کسی جگہ پر موجود ہوں، لیکن بہرحال ان کا کبھی آج کے زمانے میں ذکر سننے کو یا ان کا تذکرہ سننے کو نہیں ملتا۔ خیر، آج ہم بات کریں گے فرقہ علویہ کے بارے میں۔ تو ناظرین گرامی، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور اپنے اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور کیجئے کہ اسلام کے نام پر ایک ایسا گروہ سامنے آئے جو خود کو اہل بیت کا محب کہے، لیکن حقیقت میں حضرت علی کو خدا مانے، جو نماز اور روزے کو محض ایک راز کی علامت کہے اور جو قرآن و شریعت کی کھل کر مخالفت کرے۔ جی ہاں، یہ ہے نصیری فرقہ، تاریخ اسلام کا ایک ایسا فتنہ جو آج بھی شام اور ترکی کی سرزمین پر زندہ ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 3 صدی ہجری سے، جب کوفہ میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کا نام محمد بن نصیر النمیری تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نمائندہ ہے، اور پھر اس نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ دراصل وہی اسی پر نازل ہوتی ہے۔ شیعہ علماء نے بھی، جیسے امامیہ، اثنا عشریہ، زیدیہ نے بھی اس کی تکذیب کی اور اسے جھوٹا قرار دیا، لیکن ابن نصیر نے اپنی علیحدہ جماعت بنائی۔ یہی گروہ بعد میں نصیریہ کہلایا۔ ناظرین کرامی، آئیے ذرا سنیں کہ یہ لوگ مانتے کیا ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ چنانچہ ان کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے الوہیت علی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی معنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کا نام ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا عقیدہ تناسخ ارواح کا ہے، یعنی ایک انسان کی روح دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، گویا کہ جنت، جہنم، حساب و کتاب سب کچھ بس ایک کہانی ہے۔ یہ جو تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے، یہ آواگون کے عقیدے سے مستفاد نظر آتا ہے، جو کہ ہندو عقیدے کے اندر ایک بنیادی عقیدے کی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر ہندو عقیدے کو ہم دیکھیں تو ہندوانہ اور سناتنی مذہب کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے 7 جنم ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد وہ کوئی دوسرا جنم اپنے کرموں کے حساب سے ہی لیتا ہے، یعنی اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے تو اچھی شکل میں مجسم ہو کر دوبارہ دنیا میں آئے گا اور اس کی روح کسی اور جسم کے اندر داخل ہوگی، اور اگر برے کرم کیے ہوں گے یعنی برے اعمال، تو اس کو پھر سزا کے طور پر کسی جانور جیسے کتے، چوہے، بلی یا کسی موذی چیز کی شکل میں واپس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ بہرحال تناسخ ارواح کا عقیدہ جہاں ہندو مذہب کے اندر بنیادی اہمیت رکھتا ہے، وہیں پر علویہ نصیریہ کے ہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی تعویلات، یہ ان کا ایک تیسرا عقیدہ ہے۔ نماز، یہ ان کے نزدیک رکوع اور سجود نہیں بلکہ ایک راز ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس نہیں بلکہ کسی اور باطنی علامت کا نام ہے، گویا کہ شریعت کو ایک طرح کا کھیل تماشا ہی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر شخصیت پرستی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنے پیشوا محمد بن نصیر اور اس کے جانشینوں کو بھی خدائے صفات کا مالک مانتے ہیں۔ یہ عقائد سن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت نے کیوں انہیں ہمیشہ اسلام سے الگ رکھا۔
اسلامی علماء نے ان کے بارے میں واضح اور سخت موقف کو اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نصیریہ کفار ہیں، ان کے خلاف جہاد واجب ہے، اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ان کے نکاح، قربانی اور معاشرتی تعلقات سب ناجائز ہیں۔ گویا 1400 سالہ تاریخ میں کسی بڑے عالم نے انہیں مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نصیریہ نے اپنا نام بدل کر علویہ رکھ لیا تاکہ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ سکیں۔ شام میں بشار الاسد کا خاندان اسی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، جو کچھ عرصہ پہلے ملک سے فرار ہو گیا اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ اسی طرح ترکی میں بھی یہ علویہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں اور ظاہری طور پر مسلمانوں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ آج یہ فرقہ زیادہ تر شام کے ساحلی علاقوں میں آباد ہے۔ اگرچہ یہ سیاسی طاقت رکھتے ہیں لیکن اپنے اصل عقائد عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ لیکن ان کے نظریات اب بھی وہی ہیں۔ غلو یعنی حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھا دینا، حلول یعنی کسی روح کا دوسرے جسم کے اندر چلے جانا، اور توحید کی نفی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معبود اور الہ قرار دینا۔ آپ ناظرین گرامی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نصیری فرقے کے عقائد کس قدر خطرناک ہیں، اور پھر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہوں گے۔ پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ بشار الاسد جو شام کا سابق ڈکٹیٹر اور حکمران تھا، پھر اس کا باپ حافظ الاسد، یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے دور میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، جو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا گیا، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور لوگوں کو قید و بند کے اندر ڈال کر انتہا درجے کی سخت سزائیں دی گئیں، لوگوں کو زندہ نظر آتش کیا گیا، لوگوں کو اجتماعی قبروں کے اندر دفن کیا گیا، جو تاحال مختلف علاقوں سے اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہیں اور لوگوں کی سینکڑوں لاشیں وہاں سے برآمد کی جا رہی ہیں۔ شام کے اندر بشار الاسد کی ایک اور بنائی ہوئی جیل کا بھی انکشاف ہوا، جس کو سیدنایا جیل کہا جاتا ہے۔ وہاں پر قیدیوں کو ایسی سزائیں دی جاتی جیسے زندہ آگ کے اندر جلا دینا، زندہ ان کی کھالوں کو اتروا دینا، ان کی گردنوں کو کاٹ دینا، یا ان کو زندہ پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر جلا دینا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر اس کو نالیوں میں اور دریاؤں میں بہا دینا، اور اس طرح کی روح فرسا مناظر جن کو سوچ کر ہی انسان سوچتا ہے کہ کیا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ محض اس وجہ سے کہ اس کے عقیدے اور نظریے میں اختلاف ہے، اتنے ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ علویوں اور نصیریوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا، جس کی جیتی جاگتی اور زندہ مثال بشار الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد کے ظلم و ستم ہیں، جو کہ شام کی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہیں۔ بہرحال وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ رب العالمین نے اہل حق کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں، اور جو گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی ہستی کو خدا مان لے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نصیری فرقہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب انسان قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے عقائد گھڑ لیتا ہے تو وہ کس طرح دین سے دور جا سکتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں جا کر گر سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، قرآن و سنت کو تھامے رکھیں، اور امت کو ایسے فتنوں سے بچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں، کیونکہ یاد رکھیں دین کی اصل طاقت صرف اور صرف توحید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام راستے گمراہی اور ضلالت اور جہنم کی طرف ہی جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ ساری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں امام غزالی کی فضائح الباطنیہ، ابن تیمیہ کے مجموعۃ الفتاوی، اسی طرح فتاوی عالمگیری، اور ڈاکٹر محمد جمیل غازی کی الفرق الباطنیہ سے استفاد کیا اور ساری تشریحات وہاں سے بیان کی۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو نصیری اور علوی فرقے کے بارے میں سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔